صبح سموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں، ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے دیکھو صحیح، سن کے دیکھو صحیح، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، شام صبحوں کی نصرت میرا مصطفیٰ، پھول کلیوں کی نکھت میرا مصطفیٰ، جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، وہ ہے شفقت ہی شفقت میرا مصطفیٰ، جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ۔ رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ۔ صبح سموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ۔ میں اپنے ذوق میں دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اب آپ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کروں گا، میں سمجھ گیا کہ آپ اتنا ہی مسکرائیں گے جتنا آپ نے مسکرا لیا۔ صبح سموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ۔ اماں آمنہ دیکھتی ہیں اللہ نے اتنا حسین بیٹا دیا، اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا، رونے لگتی ہیں۔ پوچھتا ہوں اماں کیوں روتی ہیں؟ اماں فرماتی ہیں روتی اس لیے اللہ نے اتنا حسین بیٹا دیا، اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا، گھر میں آیا ہے تو گھر میں نور کی کرنیں پھیل گئی ہیں، اتنا اعلیٰ بیٹا عطا کیا۔ کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، باپ اس کا زندہ ہوتا، عبداللہ زندہ ہوتے کیا ہوتا؟ عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے، باپ بچوں کے لیے کھلونے لے کے آتے ہیں، اللہ تے ہیں عرش سے آمنہ پریشان نہ ہو، علم یجد کا یتیمن فآوا، آمنہ اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے۔ عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے، لیکن وہ باپ ہوتے باپ کی حیثیت سے کھلونے لاتے۔ آمنہ اس کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے، تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نسبت سے دیکھ میں نے اسے اپنا محبوب بنایا ہے، میں نے اسے اپنا حبیب بنایا ہے۔ آمنہ عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے، پتھر کے کھلونے لاتے، لوہے کے کھلونے لاتے، لکڑی کے۔ آمنہ اسے کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند تاروں کو کھلونا بنا دوں گا۔ صبح سموار کے گھر میں اب آمنہ روتی کیوں ہے؟ آمنہ فرماتی ہے روتی اس لیے ہوں اللہ نے اتنا حسین بیٹا دیا، اتنا پیارا بیٹا دیا، کاش عبداللہ زندہ ہوتے، اس کا باپ زندہ ہوتا، سیر کو لے کے جاتا، باپ اپنے بچوں کو سیر کے لیے لے کے جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں علم یجد کا یتیمن فآوا، آمنہ اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے۔ عبداللہ زندہ ہوتے سیر کو لے کے جاتے، مکہ کی کسی وادی میں سیر کو لے کے جاتے، عرب کے کسی پہاڑ پر سیر کو لے کے جاتے، مکہ کے کسی بازار میں۔ آمنہ اسے سیر کے قابل تو ہو لینے دے، جب یہ سیر کے قابل ہو جائے گا میں انگلی پکڑ کے عرشوں کی سیر کرا دوں گا۔ صبح سموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولا۔ آمنہ روتی کیوں ہے؟ آمنہ فرماتی ہے روتی اس لیے ہوں اللہ نے اتنا حسین بیٹا دیا، اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا، اتنا پیارا بیٹا عطا کیا، کاش عبداللہ زندہ ہوتے کیا ہوتا؟ فرماتی ہیں عبداللہ زندہ ہوتے بیٹے کے حسن کو دیکھتے، بیٹے کے چہرے کو دیکھتے، بیٹے کے حسن کو دیکھتے، بیٹے کی زلفوں کو دیکھتے، بیٹے کی نگاہوں کو دیکھتے، خوش ہوتے۔ باپ اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بچے ہنسی ہوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ آواز دیتے ہیں علم یجد کا یتیمن فآوا، آمنہ پریشان نہ ہو، اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا۔ اب دیکھیں نا کتنی بات کرنا مشکل ہوتا ہے، میں متوجہ کر رہا ہوں آپ توجہ نہیں کر رہے، اور انہوں نے توجہ نہیں چاہی، انہوں نے نہیں کہا ہمیں دیکھو۔ میں بار بار توجہ چاہ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ رہے، ان بچوں نے نہیں کہا ہمیں دیکھو، لیکن آپ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا کہنے آپ کے، بہرحال اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔
आमना फरमाती हैं रोती इसलिए इतना हंसी बच्चा, इतना खूब, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, आप सुनो या ना सुनो, चले जाओ, तब भी मैं चंद लम्हे गुफ्तगू करके उठ के चला जाऊंगा। आमिना रोती क्यों है? आमिना फरमाती है रोती इसलिए हूँ, इतना हंसी बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा। अब्दुल्ला जिंदा होते बच्चे के हुस्न को देखते खुश होते। मेरे अल्लाह ने मेरे आका को ऐसा हुस्न अता किया, इतना हुस्न अता किया, इतना हंसी बना के भेजा कि मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के हजरत हसन बोल उठे। हजरत हसन फरमाते हैं वअहसन मिन कलम तरक़त ऐनी वअजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आपको देखकर तो यूं पता चलता है जैसे अल्लाह आपको आपसे पूछ कर बनाता गया है। जैसे अल्लाह ने पूछा महबूब बता तेरा चेहरा कैसे हो, अल्लाह ने पूछा महबूब बता तेरी जुल्फे कैसे हो, अल्लाह ने पूछा महबूब बता तेरी निगाहें कैसी हो, अल्लाह ने पूछा महबूब बता तेरे होंठ कैसे हो, अल्लाह ने पूछा। ये हजरत हसन का तखय्युल है और आका खुद सुन रहे हैं वअहसन मिन कलम तरक़त ऐनी वअजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। हजरत हसन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा तखय्युल ये है अल्लाह ने जैसे चाहा आसमान को बुलंदी दे दी, अल्लाह ने जैसे चाहा जमीन को पस्ती दे दी, अल्लाह ने जैसे चाहा दरियाओं को रवानी दे दी, अल्लाह ने जैसे चाहा समंदर को गहराई दे दी, अल्लाह ने जैसे चाहा सूरज को तबच दे दी, अल्लाह ने जैसे चाहा चांद को चांदनी दे दी, अल्लाह ने जैसे चाहा सितारों को चमक दे दी, अल्लाह ने जैसे चाहा हीरे को डलक दे दी, अल्लाह ने जैसे चाहा सब्जे को लहक दे दी, अल्लाह ने जैसे चाहा कलियों को महक दे दी, अल्लाह ने जैसे चाहा दरख्तों को कट दे दिया कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरा तखय्युल ये है अल्लाह जब सारी कायनात बना चुका, आपको बनाने की बारी आई तो फिर आपको मोहब्बत से पूछा महबूब सब कुछ बना चुका हूँ, अब तुझे बनाना है, बताना तुझे कैसा बनाऊं। तो गोया हजरत हसन कहना ये चाहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा तखय्युल ये है, अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरा चेहरा कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा या अल्लाह चेहरा ऐसे बना मैं जिसे एक दफा मोहब्बत से देख लूं सहाबी बनता है। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, शान सहाबा, इस्लाम, इस्लाम। अब इजाजत है मैं थोड़ी सी और गुफ्तगू को तरतीब से हटा के बस यूं ही लफ्ज फेंक के चला जाऊं, इजाजत है? कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। हजरत हसन फरमाते हैं या रसूलल्लाह, मेरा तखय्युल ये है, मेरा तसव्वुर ये है अल्लाह ने बाकी सारी कायनात को अपनी मर्जी से बनाया, लेकिन जब आपको बनाना था तो अल्लाह ने पूछा महबूब बता तुझे कैसा बनाऊं, तेरी जुल्फें कैसी हो, तेरा चेहरा कैसा हो, तेरी निगाहें कैसी हो, तेरे लब कैसे हो, तेरा जिस्म कैसे हो, तेरा कद कैसे हो, तेरा पसीना कैसे हो। तो गोया हजरत हसन कहना ये चाहते हैं या रसूलल्लाह, मेरा तखय्युल ये है अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरा पसीना कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा या अल्लाह मेरा पसीना ऐसे बना, मेरा पसीना आयशा अपने कपड़ों पर लगाकर मक्का की औरतों के पास जाए तो मक्का की औरतें पूछे आयशा खुशबू कहां से मंगवाई है, इतना आला बना के, इतना हसीन बना के, इतना प्यारा बना के भेजा, इतना प्यारा। मेरे आका का हुस्न तो वो हुस्न है। एक दिन प्यारे आका अपने घर तशरीफ फरमा है, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, सैयदा फातिमा थी। मैं हुस्न की बात करने चला हूँ। सैयदा फातिमा थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम किया, सलाम का जवाब प्यारे आका ने दिया। फातिमा वापस पलट पड़ी। प्यारे आका ने पूछा, रोका, फातिमा ठहर, बता तो सही कैसे आई? आई, सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया और तू वापस पलट दी, बता तो सही कैसे आना हुआ? तो अम्मा फातिमा फरमाती हैं, अब्बा जी आज 3 दिन हो गए घर में फाका है, खाने को कुछ नहीं मिला, पीने को कुछ नहीं मिला, चूल्हे में घास उगाई है। पहले दिन भूख बर्दाश्त की है, दूसरे दिन भूख बर्दाश्त की है, तीसरे दिन जब भूख अपनी हदें क्रॉस करने लगी है तो उठी हूँ, वज़्ज़ुहा का मुखड़ा देखने आई हूँ, आपका चेहरा देखने आई हूँ। पहले भी कई बार ऐसे हुआ है जब भूख ने तंग किया है, मैंने जब आपका चेहरा देखा है, आपकी जुल्फें देखी हैं, अलम नजअल लहू ऐनैन वाली निगाहें देखी हैं, मा ज़ाग़ल बसर वाला कजला देखा है, यासीन वाले दांत देखे हैं, वलिसानुम व शफ़तैन के लब देखे हैं, ताहा की जबी देखी है। तो अब्बा जी भूख खत्म हो जाती है, प्यास खत्म हो जाती है।
اللہ نے اتنا اعلیٰ بنا کے، اتنا حسین بنا کے، اتنا پیارا بنا کے بھیجا۔ ارے میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے کہ ایک ہے کہ فاطمہ دیکھتی ہے۔ اب ایک بات کہنے چلا ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ یہ بات بھی ہوا میں اڑ جائے گی۔ ایک ہے کہ پیارے آقا کا چہرہ فاطمہ دیکھتی ہے، ابو بکر دیکھتا ہے، عمر دیکھتا ہے۔ ارے میرے آقا کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے، اٹھائیے قرآن، میرے آقا کے چہرے کو خود بنانے والا دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجهك فی السماء، محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، وہ کون سی چیز ہے جسے میرا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ ہے کوئی ایسی چیز؟ ہے کوئی ایسی جگہ جہاں میرے رب کی نظر نہ ہو؟ ہر جگہ پہ ہے، ہر لمحہ میں ہے، ہر وقت ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجهك فی السماء، محبوب جب تو نے اوپر دیکھا اس وقت میں نے تیرا چہرہ دیکھا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بات مشکل ہو جائے گی، میرے اپنے لیے اس میں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک مجھے دوست ملے بیان کے بعد اور مجھے کہے کہ قاضی جب تیرا بیان یہاں تک پہنچ گیا تھا میں سامنے آ گیا تھا، تو ایک تو اسے میرا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے جب تو آ گیا تھا ٹھیک ہے میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ اللہ بھی فرما سکتے تھے محبوب جب تو نے اوپر دیکھا انی عالم ہوں، میں جانتا ہوں، جب تو نے اوپر دیکھا میں جانتا ہوں۔ لیکن ایک اس دوست کو جواب یہ ہے کہ جب تو سامنے آ گیا تھا نا تو گو میری گفتگو بھی جاری رہی، میرا بیان جاری رہا، میری تقریر جاری رہی، میرے لفظ جاری رہے، لیکن جب تو سامنے آ گیا تھا پھر میں نے تجھے ہی دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجهك فی السماء، محبوب یوں تو ہر چیز کو میں دیکھ رہا ہوں، آسمان کو میں دیکھ رہا ہوں، زمین کو میں دیکھ رہا ہوں، سورج چاند ستاروں کو میں دیکھ رہا ہوں، ہوا فضا خلا کو میں دیکھ رہا ہوں، پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کو میں دیکھ رہا ہوں، زمین کے اندر کے معدنیات کو میں دیکھ رہا ہوں، زمین سمندر کی تہوں میں سیپ اس کے اندر صدف اور موتی کو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن محبوب تیرا چہرہ اتنا حسین، تیرا چہرہ اتنا پیارا میں نے اپنے لیے بنایا، اپنا محبوب بنایا، محبوب تیرا چہرہ اتنا حسین، قد نرا تقلب وجهك فی السماء، محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا اس وقت میں تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے، اتنا حسین بنا کے، اتنا پیارا بنا کے، اس حسن کے بارے میں کسی شاعر کو کہنا پڑا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی گلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ ہے شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب دندان پیغمبر، حرف بس ناخانی خامہ بصریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس مدارت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، یہ ہاتھ سے کونین کی تقدیر کے آرات، یہ خط کے خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معاون، یہ نقش قدم بوسہ گہے رفرف جبریل، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گدا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، رخسار کی زو ہے کہ نمو صبح ازل کی، آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روح شب کمکاب، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تسکین شب و روز کے تمثیل مہوسال، ملبوس کو ہن یوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے روح ہستی کے صدوقال، رفتار میں افلاق کی گردش کا تصور، کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے، گفتار میں قرآن صداقت کا تیقن، معیار میں گردوں کی بلندی کا فبا ہے، وہ فکر کے خود عقل بشر سر بگریبا، وہ فکر کے ٹھوکر میں ہے دنیا کی بلندی، وہ شکر کے خالق بھی کرے شکر کا ممنون، وہ حسن سے یوسف بھی کرے آئے نہ بندی۔ اعلیٰ بنا کے، حسین بنا کے، پیارا بنا کے، سجیلا بنا کے، خوبصورت بنا کے اللہ نے
ہمارا نبی اپنا محبوب بنا کے بھیجا، پیارا بنا کے بھیجا، سجیلا بنا کے بھیجا، اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا اٹھیں تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے۔ لوگوں، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے، جسے محبت سے دیکھے صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جس سے نکاح کرے ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے ذی-النورین بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مسلح دے صدیق بنے۔ شان صدیق اکبر، شان صحابہ۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ہلکا سا ترجمہ ہلکے انداز میں تاکہ آپ پہ زیادہ بوجھ نہ ہو۔ یا ایوہ الناس، اللہ فرماتے ہو نسل انسانیت سے تعلق رکھنے والے، یا ایوہ الناس، آدم کی اولاد، یا ایوہ الناس، انسان کا دعویٰ کرنے والے، یا ایوہ الناس، خود کو انسان کہلانے والے، یا ایوہ الناس، انسانوں میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں قد جاءکم الرسول، آ گیا، کم تمہارے پاس آ گیا، رسول میرا رسول آ گیا۔ میں تخیلات کا آدمی ہوں، میں نے عرض کیا اللہ رسول تو پہلے بھی بہت سے آئے، لیکن آپ نے اس وقت یوں تمہید نہیں باندھی، یوں اتنی پکی بات کی طرف اشارہ نہیں لے کے گئے۔ رسول تو پہلے بھی بہت سے آئے، آدم صفی اللہ بھی آئے، نوح نجی اللہ بھی آئے، ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی آئے، موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے، عیسیٰ روح اللہ بھی آئے، داؤد خلیفت اللہ بھی آئے، یعقوب نبی اللہ بھی آئے، یوسف صدیق اللہ بھی آئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ قد جاءکم رسول، نہیں قد جاءکم الرسول، الرسول الرسول۔ انگلش میں کسی لفظ سے پہلے دی لگ جائے THED تو معنی خاص ہو جاتا ہے، عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے تو معنی خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ رسول آ گیا، رسول نہیں قد جاءکم الرسول، الرسول میرا خاص رسول آ گیا، میرا پیارا رسول آ گیا، میرا لاڈلا رسول آ گیا۔ آنے والے پہلے بھی بہت آئے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے مسترب تھی جن کے لیے وادی بتا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ ارے لوگوں، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترس رہا تھا۔ میرا خاص آ گیا، میرا پیارا آ گیا۔ قد جاءکم الرسول، الرسول میرا پیارا رسول، میرا لاڈلا رسول، جسے میں نے محبوب بنا کے بھیجا وہ آ گیا، جسے نبیوں کا امام بنا کے بھیجا وہ آ گیا۔ کون عبداللہ کے گھر پیدا ہوا؟ جمیل الشیم پیدا ہوا، فرخ شمیم پیدا ہوا، نور قدم پیدا ہوا، عرشی قدم پیدا ہوا، والا نسب پیدا ہوا، نور نسب پیدا ہوا، والا حسب پیدا ہوا، محبت روح الامین پیدا ہوا، رحمت للعالمین پیدا ہوا۔ اور کہنے والے کو کہنا پڑا پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا۔ وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا نام سے مصطفیٰ بن کر۔ وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا نام سے مصطفیٰ بن کر، حقیقت کی ادا بن کر، نشانے بے نشان بن کر، رسول اللہ آئے حسن مطلق کی ادا بن کر، تیرے جلووں پہ قرباں دید و دل کر دیے روشن، کبھی بدر الدجا بن کر، کبھی شمس الضحیٰ بن کر۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ خاص رسول
میرا پیارا رسول، میرا لاڈلا. میں یہ اب جو نعرے حضرت جی لگا رہے ہیں نا، یہ ان کی شفقت ہے، ان کی عنایت ہے کہ چلو یہ 1 منٹ کے لیے کچھ سانس نکال لے. ویسے میں اب آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا اگلے 15 منٹ. وہ میں نے 10 منٹوں میں پہلو میں پہچان لیا تھا، ناراض نہیں ہونا. قد جاءکم الرسول، میرا خاص رسول آ گیا، میرا پیارا رسول آ گیا. آج اس رسول کے متعلق لوگ بحث میں پڑ جاتے ہیں، کیسا تھا، کیسا نہیں تھا، نور تھا کہ بشر تھا. میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اسے سنبھالیے گا. جہاں نسل انسانی کے ذہن کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے آقا کے شان کی ابتدا ہوتی ہے. آپ کو کس نے میں بالکل سنا رہا ہوں، میں سنا رہا ہوں نا جی، میں سنا رہا ہوں. مجھے پتہ ہے میں نے کتنا سنانا ہے، کیا سنانا ہے، کیسا سنانا ہے، کیوں سنانا ہے. قد جاءکم الرسول، الرسول نور کی بات کرتے ہیں. میں علماء کی موجودگی میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں. پیارے آقا کی مجلس سجی ہے، صحابی بیٹھے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے باقی صحابہ تو اٹھ گئے، 2 صحابی بیٹھے رہے سامنے، دیدار کرتے رہے، پیارے آقا کا چہرہ دیکھتے رہے. کیا کہنے صحابہ کے، کیا کہنے صحابہ کے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. کیا کہنے صحابہ کے. صحابہ حضور کو دیکھتے تھے اور حضور صحابہ کو دیکھتے تھے. صحابی اٹھ گئے، دو بیٹھے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد کافی دیر بیٹھے رہے، دیدار بھی کرتے رہے، مسائل بھی پوچھتے رہے. کافی دیر کے بعد اٹھے، مسجد کے دروازے تک گئے تو پھر واپس پلٹ آئے. پیارے آقا نے پوچھا گئے نہیں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ باہر بہت سخت اندھیرا ہے، گھپ اندھیرا ہے، چاندنی راتیں بھی نہیں ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے واپس پلٹ آئے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا کوئی پریشانی والی بات نہیں. یہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ عرض کیا لاٹھیاں. دونوں کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی. پیارے آقا نے فرمایا یہ لاٹھی میرے قریب کرو. پیارے آقا نے لاٹھی اپنے قریب کی، اس کا سرا پکڑا اور اپنی نبوت کی انگلی اس سرے پر رکھ دی. اس سے نور کی کرنیں نکلنا شروع ہو گئی، روشن ہو گئی، چمکدار ہو گئی وہ لاٹھی. وہ صحابی نور کی آج لوگ بات کرتے ہیں نا، وہ صحابی لاٹھی لے کر جیسے آپ ٹارچ لیتے ہو وہ یوں چل پڑے. ایک موڑ، دوسرے موڑ کے بعد ایک صحابی نے ادھر کو جانا تھا، دوسرے نے ادھر کو جانا تھا، رک گئے. اب کیا کریں؟ جس صحابی کے پاس وہ لاٹھی تھی ٹارچ والی، اس نے کہا پریشانی والی کون سی بات ہے، یہ ٹارچ کسی سائنسدان کی بنائی ہوئی تھوڑی ہے، تو اپنی لاٹھی اس لاٹھی کے قریب کر. اس نے وہ لاٹھی اس لاٹھی کے قریب کی، وہ بھی روشن ہو گئی. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ لاٹھی بھی روشن ہو گئی، وہ دونوں لے کے چل پڑے. نور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو، نور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو. اللہ نے قرآن میں آقا کو نور نہیں منیر کہا ہے. منیر اسے کہتے ہیں جو جس کے ساتھ جو دوسرا لگے وہ بھی نور بن جائے. ابو بکر ساتھ لگا، نور لگا، نور لگا، صدیق اکبر بن گیا. عمر ساتھ لگا، فاروق اعظم بن گیا. عثمان ساتھ لگا، ذی النورین بن گیا. علی ساتھ لگا، حیدر کرار بن گیا. معاویہ ساتھ لگا، کاتب وحی بن گیا. ابو ہریرہ ساتھ لگا، کاتب حدیث بن گیا. حمزہ ساتھ لگا، سید الشہداء بن گیا. ابی بن کعب ساتھ لگا، قاری قرآن بن گیا. عبداللہ بن عباس ساتھ لگا، مفسر قرآن بن گیا. عبداللہ بن مسعود ساتھ لگا، فقیہ امت بن گیا. حنظلہ ساتھ لگا، غسیل الملائکہ بن گیا. جو آقا کے ساتھ لگا اللہ نے اسے بھی نور بنا دیا. اللہ بنا کے، حسین بنا کے، پیارا بنا کے، خوبصورت بنا کے. کون کہتا ہے آقا میرے جیسے؟ آقا تو امیر حرم،
میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب دوں عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری تو جلی میں خفی تو اٹل میں نفی تو سلا میں گلا تو کجا من کجا اللہ نے اعلیٰ بنا کے حسین بنا کے بلکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا ہے مقصود کائنات بنا کر اللہ نے محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا اللہ اس کائنات کو نہ سجاتا اللہ نے محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا اللہ اس کائنات کو نہ بناتا مقصود کائنات بنا کر بھیجا ہے فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسے شہدویت سایہ نہ ہوتا نہ اے عرش کرسی نہ چمتا رہے شب و روز دے نہ ہوندے نگارے نہ جنوں بشر سے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوران دے کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختان تے تاجاں دے سلطان ہوندے نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی نہ میلاد ہوندے نہ اے نعت خوانی سناخا نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے چیز دا تے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا اعلیٰ بنا کے حسین بنا کے بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی وہ آقا کی مدحت بیان فرماتے ہوئے شعر لکھتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور میں عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ سے ہیں سبحان اللہ تجھ میں ہیں تجھ سے ہیں تجھ میں ہیں تجھ سے ہیں یا رسول اللہ آدم کی انابت تجھ میں ہے نوح کا جوش تبلیغ تجھ میں ہے ابراہیم کا ولولہ توحید تجھ میں ہے یوسف کا حسن تجھ میں ہے لوط کی حکمت تجھ میں ہے دانیال کی محبت تجھ میں ہے سلیمان کی شوکت تجھ میں ہے اور یا رسول اللہ ابو بکر کی صداقت تجھ سے ہے عمر کی عدالت تجھ سے ہے عثمان کی صحابت تجھ سے ہے حیدر کی شجاعت تجھ سے ہے معاویہ کی سیاست تجھ سے ہے ابی بن کعب کی تلاوت تجھ سے ہے حمزہ کی شہادت تجھ سے ہے حسین کی طہارت تجھ سے ہے جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں جہاں کے سارے کمالات تجھ سے ہیں جن کے کمالات تجھ میں ہیں انہیں انبیاء کہتے ہیں اور جن کے کمالات تجھ سے ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں نعرہ تکبیر شان صحابہ ختم نبوت میں عرض کر رہا تھا صبح سنبار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ اور وہ آئے کریمہ تھوڑی سی دو لفظ آگے رہ گئے وہ پورے کر دیتا ہوں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول آ گیا میرا خاص رسول آ گیا قد جاءکم الرسول بالحق حق کے ساتھ آیا حق کے ساتھ آیا یہ چلے تو حق بنتا ہے یہ اٹھے تو حق بنتا ہے یہ کھائے تو حق بنتا ہے یہ پیے تو حق بنتا ہے یہ شادی کرے تو حق بنتا ہے اس پہ غمی آئے تو غمی کی ادا حق بنتی ہے یہ تجارت کرے تو حق بنتا ہے اس کی معاشرت حق بنتی ہے اس کی معیشت حق بنتی ہے اس کی تجارت حق بنتی ہے اس کے معاملات حق بنتے ہیں اور اپنی طرف سے نہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم اپنے رب کی طرف سے اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے میں بالکل اختصار کے ساتھ سمیٹ کے لے آیا اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے اللہ فرماتے ہیں فآمنو ایمان لے آؤ میرے محبوب پہ معذرت چاہتا ہوں وہ میں نے انداز پھر ایسا اپنایا کہ جیسے آپ کو بولنا پڑے وہ میرے محبوب پہ میں اس پہ رک گیا یعنی کہ آپ بولو وہ میں معذرت چاہتا ہوں میں پہلے وعدہ کر چکا کہ نہیں بلواؤں گا فآمنو ایمان لے آؤ فآمنو ایمان لے آؤ اللہ ہم ایمان لے آئے ہم ایمان لے آئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس
قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا، ایمان لے آؤ۔ اللہ ہم ایمان لے آئے۔ میرے بھائی رانا صاحب تشریف لے آئے اور میں اب اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ جب اگلا مہمان پہنچ جائے تو پہلے والے کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب مجھے یہاں سے جلدی جلدی چلنا ہے، واپسی کی طرف سفر کرنا ہے۔ فآمنوا، ایمان لے آؤ۔ کوشش کروں گا آپ کی توجہ جتنی بھی بکھرے میں اس لفظ پہ اٹکا رہوں تاکہ میں یہ لفظ آپ تک منتقل کر سکوں۔ جب میں نے سمجھ لیا کہ آپ کی توجہ واپس آ گئی ہے، میں اگلے لفظ پہ چلا جاؤں گا۔ فآمنوا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا، ایمان لے آؤ۔ اللہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اللہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا آمینو باللہ ورسولی، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اے ایمان، شکر ہے رانا صاحب آپ آ گئے۔ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ تو بات ہے، یا ایھا الناس آمنو، اے لوگوں ایمان لے آؤ، کیونکہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو ایمان والے نہیں، لیکن اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنو آمینو باللہ ورسولی، اے ایمان والو۔ ایک طرف اللہ اقرار کر رہے ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ۔ یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں اے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں محفل میں بیٹھ جاؤ۔ ایک طرف میں اقرار کر رہا ہوں کہ آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ محفل میں بیٹھ جاؤ۔ تو جب میں یہ کہوں گا کہ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں محفل میں بیٹھ جاؤ، تو معنی یہ ہوگا کہ ظاہری طور پر تو بیٹھے ہوئے ہو، دل و دماغ جہاں سے میسج آ رہا ہے ادھر ہے، جہاں سے کال آ رہی ہے ادھر ہے۔ کب مولوی جان چھوڑے میں اپنے گھر جاؤں، بستر انتظار کر رہا ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں، کھانا انتظار کر رہا ہے۔ جب یہ کہوں کہ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں محفل میں بیٹھ جاؤ، تو معنی یہ ہوگا کہ ظاہری طور پر تو بیٹھے ہوئے ہو، قلبی طور پر محفل میں بیٹھ جاؤ، محفل کا حصہ بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ میں نے کہا ایمان لے آؤ، تم نے کہا ہم لے آئے، لیکن سنو میں تو علیم بذات الصدور ہوا، میں تو دلوں کے بھید جانتا ہوں۔ میں نے تمہارا بھرم رکھ لیا، تمہیں ایمان والا کہہ دیا، لیکن سنو میں تو دل جانتا ہوں نا۔ سنو تم نے کہا ایمان لے آئے، میں نے کہہ دیا کہ تم ایمان والے ہو، لیکن سنو اب ایمان لے بھی آؤ، اب ایمان لے بھی آؤ۔ میں اس سے زیادہ اپنے لفظ ضائع کرانا نہیں جانتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔